کیا کچھ اندرون خانہ آپ لوگوں کے بھی رابطے چل رہے ہیں اتحادیوں سے پنجاب میں خاص طور پہ؟ سمیہ، اندرون خانہ بھی اور بیرون خانہ بھی ہر طرف یہ ہے کہ انہوں نے 1.5 سال میں ان کے کرتوتوں نے جو حشر کر دیا اس قوم کا، جو ظلم کیا اس قوم کے ساتھ مہنگائی کی شکل میں، مہنگائی کے جو بم ایک تواتر اور تسلسل کے ساتھ گرائے جا رہے ہیں پچھلے 1.5 سال میں، اس کی وجہ سے عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ دیکھیں، کئی بار ہم گزارش کرتے ہیں کہ حضرت علی کا قول سب کو پتہ ہے، حضرت علی کا فرمان ہے کہ کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں رہ سکتی۔ جو ظلم انہوں نے کیا ہے، یہ ہے کہ اس کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ غریب لوگ حق بجانب ہیں اور جولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس نال و ظالم حکومت سے نجات دے۔ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے اس سال حکومت چلی جائے گی؟ اتحادی ہیں جو سمیہ جو اتحادی ہیں، ان کے اتحادی دراصل یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں اتحادی جو ہیں، ہواؤں کے بدلتے ہوئے رخ جو ہیں وہ بھانپ گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، اس ڈوبتی ہوئی کشتی سے نکلنا ہی اب بہتر ہے۔ یعنی کہ یہ منا نہیں پائیں گے اتحادیوں کو؟ چیمہ صاحب منا نہیں پائیں گے؟ آپ یہ گمان ظاہر کر رہے ہیں یا خبر دے رہے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ اتحادی جو ہیں وہ بڑے دور اندیش ہیں، سمجھ گئے ہیں کہ یہ ڈوبتی ہوئی کشتی میں سوار رہنے کا مزید کوئی جواز نہیں ہے۔ اچھا دامرا صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے، واقعی اب یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت؟ دیکھیں، بالکل میں اس کا جواب دے رہا ہوں، مگر میں تھوڑا سا پچھلی پوائنٹ پہ آؤں گا کہ جو خطرناک بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایک انتظامی معاملے کو انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ وہ پولیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آئی جی کی بدلی رکوا کر آئی جی کو اثر انداز ہوں گے۔ یہ بڑا خطرناک عمل ہے کہ دوسرے صوبوں میں اگر یہ انتظامی ایکشن ہوتے ہیں تو اپوزیشن اس طرح کا ایکٹ نہیں کرتی۔ وہاں کی صوبائی حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی ٹرانسفر اور کوسٹنگ کریں، مگر یہاں کی ٹرانسفر کا مسئلہ بنا کے اور میرے خیال میں ایک بڑی خطرناک گیم کھیلی جا رہی ہے۔ نہیں تو وزیر اعلیٰ سندھ کا رابطہ ہوا ہے وزیر اعظم سے، تو کیا انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار نہیں کیا؟ میرے خیال میں یہ ساری جو پشنگ ہے سندھ میں پی ٹی آئی کو، یہ خود پرائم منسٹر صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے، ساری چیزیں ان کی مرضی سے ہو رہی ہیں، اور وہ ایسے ٹیچر ہیں کہ جن کے جو طلباء ہیں وہ کلاس میں شور شرابہ کرتے ہیں، اسکول میں سب سے لڑتے ہیں، اس لیے یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ دوسری بات، آپ نے اتحادیوں کے حوالے سے جو سوال پوچھا ہے، جی بالکل کنٹینیو کیجئے۔ جی، تو آپ نے جو اتحادی کے حوالے سے سوال کیا، دیکھیں انہوں نے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے نہ صرف قوم سے جھوٹ بولا، نہ صرف اپوزیشن سے جھوٹ بولا، بلکہ انہوں نے ڈے ون سے اتحادیوں سے بھی جھوٹ بولا ہے۔ آج یہی سبب ہے کہ تینوں اتحادی جو ایک بیساکھی کے طور پر موجود ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، اگر یہ تینوں بیساکھیاں میں سے ایک بھی بیساکھی گر جائے ہمیشہ کے لیے تو یہ حکومت دھڑام کر کے گر جائے گی، مگر ان کی ساری توجہ صرف اپوزیشن کو گالم گلوچ کرنے کے لیے ہے اور نان ایشوز کو ایشو پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اب انہوں نے جو جھوٹ بولا ان سے، جو وعدے کیے ان سے، اس میں بالکل وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں اور ناکام گئے ہیں اپنے اتحادیوں کے وہ پرامسز جو کیے گئے ہیں۔ اب کراچی کے اندر معاملہ پیسوں کا ہے، اگر صوبائی حکومت فیڈرل گورنمنٹ کو کہے کہ آپ صوبے کے آئینی پیسے دیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ دامرا صاحب، یہ جو پیشکش تھی بلاول صاحب کی، اس کے بعد سے یہ معاملہ اٹھا ہے اور ایم کیو ایم تو بڑی ناراض چل رہی ہے، ویسے تو کہہ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ ہیں، کوئی رابطہ ہوا ہے آپ پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم سے براہ راست کے جس میں یہ پیشکش کو دہرایا گیا؟ دیکھیں، میری سطح تک مجھے یہ علم نہیں ہے کہ رابطے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، بہرحال وہ الگ بات ہے، مگر پہلی بات تو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم تو اقتدار سے نہیں، ہم تو کابینہ سے نکلے ہیں، حکومت سے نہیں نکلے، اور ان میں سے بھی ایک وزیر ان کا کابینہ میں موجود ہے، تو ابھی تو آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ چل رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ راضی بھی ہو جائیں اپنی حکومت سے، مگر یہ ایکسپوز کر دیا انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے اور ایک بھی وعدہ نہیں وفا کر سکے اپنے اتحادیوں سے، اور کہ قومی اسمبلی کے اندر ان کے کراچی کے جو اراکین ہیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں ان کے وزیروں سے، ان کی وزارتوں سے، وہ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں اور انہوں نے واک آؤٹ کی دھمکی دے رکھی ہے۔ تو کراچی کے اندر پارٹی کی اپوزیشن اپنی جگہ، مگر یہ اتحادیوں کی اپوزیشن اپنی جگہ، مگر پی ٹی آئی کے ودن پی ٹی آئی اپوزیشن جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس لیے یہ ٹوٹل جو ہے یہ ناکام ہو گئے ہیں، ان کے جھوٹ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ان کی جو عوام اور خاص طور پر صوبہ سندھ کے ساتھ جو ناروا سلوک ہے وہ اب ایکسپوز ہو چکا ہے سب کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔